أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين أما بعد فقد قال علی علیہ السلام کن فی الفتنۃ کابن اللبون لا زہر فلا یرکب ولا زرع فیحلب۔ نہج البلاغہ کے باب مختار کے حوالے سے ہماری یہ پہلی نشست ہے، جس میں مولا امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کن فی الفتنۃ، تم ہو جاؤ فتنے کے زمانے میں ایسے کا ابن اللبون، جیسا کہ اونٹنی کا 2 سالہ بچہ ہے۔ لا زہر، اس کی پشت اتنی مضبوط نہیں ہوتی، فیرکب، کہ اس کے اوپر سواری کی جا سکے، ولا زرع، اور نہ ہی اس کے تھن اس قابل ہوتے ہیں، فیعلب، کہ ان سے دودھ دھویا جا سکے۔ سب سے پہلے مولا نے اپنے چاہنے والوں کو جو یہ کہا ہے کہ فتنے کے زمانے میں تم ہو جاؤ، فتنے سے کیا مراد ہے؟ ان فی الفتنۃ، دیکھیں کسی بھی چیز کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک اس کا لغوی معنی ہوتا ہے، ایک اس کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ لغوی یعنی اس لینگویج میں ڈکشنری کے اندر اگر ہم معنی دیکھیں تو فتنے کا کیا معنی بنتا ہے؟ معنی مختلف کیے گئے ہیں کہ فتنے سے مراد کفر ہو سکتا ہے، گمراہی بھی اس کا معنی بیان ہوا ہے، فتنے کا معنی فساد بھی لغت میں لکھا گیا ہے، امتحان بھی لکھا گیا ہے، آزمائش بھی معنی بیان کیا گیا ہے، اور بھی بہت سارے معنی ایسے ہیں جو لغت کے اندر فتنے کے بیان ہوئے ہیں۔ اس کے اندر مثال کے طور پہ صرف ایک کی میں مثال پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر بھی آزمائش کے معنی میں فتنے کو استعمال کیا گیا ہے۔ سورہ تغابن کی ایک آیت ہے جس کے اندر آواز رب العزت ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، تمہاری اولاد اور تمہارے اموال دونوں فتنہ ہیں۔ تو یہاں پر علماء مفسرین نے جو بیان کیا ہے کہ یہاں پہ جو لفظ فتنہ استعمال ہوا ہے کہ مال اور اولاد تمہاری فتنہ ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ تمہیں کبھی مال کے ذریعے تمہاری آزمائش کی جائے گی، کبھی تمہاری آزمائش اولاد کے ذریعے سے ہو۔ اب ہم آتے ہیں کہ اصطلاح میں فتنہ کسے کہتے ہیں۔ علماء نے جو بیان کیا ہے کہ فتنہ اصطلاح علماء میں اس چیز اور اس عقائد اور نظریات کے اختلاف کو کہا جاتا ہے، یعنی لوگوں کے درمیان ایسی تشویش پیدا کی جائے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنا کوئی مقصد حاصل کرنے تک پہنچ سکتا ہو، اس کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ یہ فتنہ کرنے والے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے درمیان تشویش پیدا کرنا، جس طریقے سے آج کل بہت زیادہ فتنہ عاشور کے دن کے بعد سے برپا کیا گیا۔ ایک چیز کو فتنے کے طور پہ استعمال کر کے لوگوں کے اندر تشویش پیدا کی گئی، لوگوں کے جذبات سے کھیلا گیا، اور مقصد کیا تھا؟ قاتل امام حسین علیہ السلام کو بچانا مقصد تھا، فائدہ مقصد تھا۔ نعرہ اچھا لگایا گیا
لیکن اس کا مقصد جس طریقے سے جنگ صفین کے اندر جو خارجیوں نے نعرہ لگایا تھا وہ نعرہ یہ تھا کہ لا حکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے. یہ نعرہ تو اچھا تھا، لیکن اس نعرے کو فتنے کے طور پہ استعمال کیا گیا اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف اس کو استعمال کیا گیا، اور اس کا نتیجہ جنگ نہروان کی صورت میں سامنے آیا. اسی طریقے سے دنیا کی کسی زمانے میں، دنیا کی کسی جگہ میں ایسی تاریخ جس کے اندر نعرے تو بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کا مقصد دنیاوی فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ فتنہ مراد ہے کہ ایک ایسی تشویش امت کے اندر ایجاد کی جائے اور اس ایجاد کرنے والے کا مقصد دنیاوی فائدہ حاصل کرنا ہو، لوگوں کے اندر فساد برپا کر کے. مولا امیر المومنین علیہ السلام بھی یہاں پر اسی فتنے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، اسی فساد کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں. تمام اہل ایمان کو بالخصوص اور اہل اسلام کو اور انسانیت کو بالعام مولا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فتنے کے زمانے میں تم ایسے ہو جاؤ. فتنے کا میں نے عرض کر دیا کہ مطلب یہ ہے کہ ایسی تشویش پیدا کرنا، وہ تشویش نعرے کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، وہ تشویش عملی طور پر بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی اس کا انداز ہو سکتا ہے، جس کے اندر آپ کو نظر آ جائے کہ اس کے اندر سامنے والے کا کوئی دنیاوی فائدہ ہے، دینی کوئی مقصد نہیں ہے اس کا. ایسی صورت میں مولا فرما رہے ہیں کہ تم ایسے ہو جاؤ جیسے اونٹنی کا 2 سالہ بچہ ہوتا ہے. اونٹنی کے 2 سالہ بچے سے مولا نے تشبیہ کیوں دی ہے؟ اصل میں اونٹنی کا بچہ جو ہے جب وہ 2 سال کی عمر میں ہوتا ہے، اس کی ماں حاملہ ہو چکی ہوتی ہے، دوسرے بچہ کا حمل ٹھہر چکا ہوتا ہے، اور اس بچے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی پشت اس قابل نہیں ہوتی کہ اس پہ بوجھ وزن اٹھایا جا سکے یا سواری کی جا سکے، اور نہ اس کے تھن اس قابل ہوتے ہیں 2 سال کا جب ہوتا ہے کہ اس کا دودھ دھو کے پیا جا سکے. غالباً عرب کے اندر اونٹ سے یہ 2 کام ہی لیے جاتے تھے زیادہ تر. تو مولا نے کہا کہ تم ایسے بن جاؤ جیسے اونٹنی کا 2 سالہ بچہ ہے. کیا مطلب ہے مولا کا کہ دروازہ بند کر کے بیٹھ جاؤ؟ قطعاً ایسا نہیں ہے. اونٹنی کا 2 سالہ بچہ اونٹوں کے بیچ میں چرتا ہے، بیچ میں رہتا ہے. مولا بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ صوفی نہیں بن دو، آپ دروازہ بند کر کے نہیں بن دو، لیکن آپ کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آپ کو اپنے اس فسادی مقصد کے لیے استعمال نہ کر سکے. اور اس پہ ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم کہیں اس دور کے اندر استعمال نہ ہو جائیں اور دین کو اور مذہب کو اور ملت کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. مولا نے یہ فارمولہ بتا دیا ہے کہ رہنا تم نے دنیا کے اندر ہے، لیکن تمہارا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ تم سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے. اور عزیزان گرامی، فتنہ کے اندر تب ایسے رہنا ہے جب 2 کفر آپس میں ٹکرا رہے ہوں، اس وقت آپ کو ایسے رہنا ہے. لیکن ایک طرف صاحبان ایمان ہیں اور ایک طرف غیر ایمان ہے، یعنی کافر مشرک ہیں. ایک طرف اہل بیت کے ماننے والے ہیں، دوسری طرف اہل بیت کے غیر ماننے والے ہیں. ایسی اگر صورتحال پیش آتی ہے تو اسی کا ساتھ دینا ہے کہ جہاں پر حق نظر آتا ہے.
لہذا اسلام اور کفر کے مقابلے کی صورت میں اسلام کا ساتھ دینا ہے۔ یہ جو اشارہ کیا جا رہا ہے یہ اشارہ ہے اس طرف کہ یا تو دونوں کفر آپس میں ٹکرا رہے ہو، اس وقت تمہیں کوئی استعمال نہ کر سکے، یا اہل ایمان آپس میں کسی بات پہ ان میں کوئی ایک ایسا بندہ ہے جو اپنا دنیاوی مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو استعمال نہ کر سکے۔ آج کے زمانے میں کیا ہو سکتا ہے فتنہ فساد؟ یورپی ممالک، مغربی ممالک کا آج اسرائیل کے لیے یہ سارے حالات پیدا کرنا، مختلف ممالک کو آپس میں لڑانا، یہ آج کے دور میں بہترین اس کی مثال ہے کہ ہم کسی کے لیے اس دور میں استعمال نہ ہو جائیں۔ ہمیں اللہ کے دین کے لیے کام کرنا ہے، اور مولا نے یہ بہترین نسخہ ہمیں بتایا ہے کہ فتنے کے زمانے میں تمہیں ایسے رہنا ہے۔ بعض علماء اس کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ لوگ سمجھیں کہ یہ آدمی ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، ایسا انداز اپنا لو، وہ آپ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال نہ کر سکے۔ پھر اس کے اندر عزیزان گرامی قرآن مجید کے اندر فتنے کو، الفتنۃ اشد من القتل، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191 ہے کہ فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے، قتل سے زیادہ بدتر ہے۔ کیوں قرآن نے فتنے کو قتل سے زیادہ بدتر کہا ہے؟ فتنہ ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں پہ انسان کی دو چیزوں کو خطرہ ہوتا ہے۔ ایک تو انسان کے ایمان اور عقیدے اور عمل کو خطرہ ہوتا ہے۔ انسان کہ جب ایمان کو خطرہ ہو، انسان کے عقیدے اور عمل کو خطرہ ہو، تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ اہمیت دین اسلام کی ہے۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو حیوانوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔ اس فتنے کے زمانے میں ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنا ایمان بھی بچائیں، اپنا عقیدہ بھی بچائیں، اپنا عمل بھی بچائیں۔ دوسری علت جو بزرگان دین نے، علماء نے بیان کی ہے روایات کا نچوڑ نکال کے کہ کس وجہ سے فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے، اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ فتنے کے زمانے میں انسان کو ہر وقت موت کا خوف طاری رہتا ہے، وہ ہر وقت خوف زدہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں ابھی گھر سے باہر نکلوں گا، واپس آؤں گا یا نہیں آؤں گا۔ یہ سارے فتنے کے زمانے ہیں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے صدقے میں خداوند عالم تمام اہل ایمان، اہل اسلام کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں فتنے کے زمانے میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کے اس قول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ